اس بل کو اور اس کے مندرجات کو جب ہم قرآن اور سنت پر ٹیلی کرتے ہیں 95% جو ہے قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بکھری ہوئی انسانیت کو پتھروں کو جوڑ کر ہیرے بنا کر تسبیح پرو دی تھی۔ تشیع تو اس کو کہتے ہیں جو علی سے ٹوٹ کر پیار کرے اور علی کے دشمنوں سے خیر رکھے۔ پھر یہ 400 آیات کا انکار لازم ہے۔ آپ نے جو حجروں میں بیٹھ کر سیاوی بنائے ہیں ان کو نہیں مانا جا سکتا۔ اہل سنت کے اندر جو شرپسند عناصر ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آگ لگے۔ جس شخص نے 1,14,000 مسلمان قتل کیے اور ان میں 20,000 صحابہ تھے، صحابی کی توہین کو آپ کفر سمجھتے ہیں اور صحابی کو قتل کرنا کون سا ایمان ہے؟ عصمت کے پردے میں لپیٹ کر جناب والا پیش کیا جائے۔ جس کے نظام سلطنت کو زبان رسالت ملک عزوز کہے تم اسے خلافت کہتے ہوئے شرم آتے نہیں ہو؟ یہ جو آپ نے تعریفیں کی ہے نا 1000 سال بعد، اس سے صحابی نہیں بنتا۔ جو قتل و غارت کی طرف لے جا رہے ہیں یہ پاکستان کی تباہی کا ہے۔ اس بل کو از سر نو قرآن و سنت پر پیش کیا جائے تو ریجیکٹ کیا جائے، یا تو ان آیات کو قرآن سے نکال دو۔ کے لیے علماء اہل سنت کو شرم آنی چاہیے۔ ان کا قتل کیسے ہضم کر پائیں گے؟ یہ جو ٹکا ہے لگایا ہوا یہ شیعہ کی کتابوں میں تو نہیں ہے کہ آپ کے سیاستہ میں 16,000 حدیثیں جو ہیں وہ شیعوں کی ہیں۔ اپنی اوقات میں رہو۔ یہ بل قاتل بل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ میرے پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے۔ پاکستان کی جو موجودہ مذہبی صورتحال ہے انتہائی پریشان کن ہے اور ناگفتہ بے ہے۔ پاکستان کے اداروں نے جس انداز میں سوچا اس پر نظر ثانی کریں اور پاکستان میں بسنے والے مکاتب فکر جس انداز سے چل رہے ہیں اس انداز پر بھی نظر ثانی فرمائیں۔ یہ جو موجودہ بل صحابہ اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے پاس کیا گیا ہے، جس پر ایک تلخی پیدا ہوئی اور حالات بگڑے، خاص کر گلگت بلتستان کے اندر جو ایک پرامن خوبصورت علاقہ ہے، تو وہاں کی جو صورتحال انتہائی پریشان کن ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں یہ بات لکھی ہے کہ قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی بل پاس نہیں ہوگا۔ اب اس بل کو اور اس کے مندرجات کو جب ہم قرآن اور سنت پر ٹیلی کرتے ہیں تو اس کا 95% جو ہے قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ 95%۔ تو پھر جب پاس کردہ بل قرآن اور سنت کے خلاف ہوگا تو نتائج یہی ہوں گے جو آج نظر آ رہے ہیں۔ خدا کرے کہ یہ آگ پاکستان کے اندر، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں ادھر نہ آئے، خدا کرے۔ دوسری بات میں مکاتب فکر سے عرض کرتا ہوں کہ آپ کا جو ذہنی جوڑ توڑ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تحقیق کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں عرض کر رہا ہوں کہ مکاتب فکر کی جتنی بھی فرقہ وارانہ ترجیحات ہیں ان کا قرآن میں کوئی وجود نہیں ہے، نہ یہ قرآن سے متعلق ہیں اور ذات نبوت سے متعلق بھی نہیں ہے۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بکھری ہوئی انسانیت کو پتھروں کو جوڑ کر ہیرے بنا کر تسبیح پرو دی تھی، امت بنایا تھا۔ تو کیا خیال ہے، آپ رسالت پر اعتماد نہیں کرتے، نبوت پر اعتماد نہیں کرتے، الوہیت پر اعتماد نہیں کرتے؟ جس کا ایمان اللہ کی عظمت پر ہے، رسول کی رسالت پر ہے، وہ اگر فرقے کی بات کرتا ہے یا فرقہ بنتا ہے تو وہ کائنات میں بدترین ظالم ہے اور اس کا دعوی ایمان جھوٹا ہے، وہ مکار ہے۔ اب یہ جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے، میں اہل تشیع سے عرض کرتا ہوں، کیا تشیع کے خمیر میں یہ بات موجود ہے کہ صحابہ کرام کی اہانت کرنی ہے؟ جب آپ تشیع کو ڈیفائن کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، تو کیا اس تعریف میں یہ بات آتی ہے کہ اصحاب رسول علیہم الرضوان پر زبان درازی کی جائے یا ان پر تبرہ بازی کی جائے؟ ایسا تو نہیں۔ تشیع کی جو تعریف ہے وہ عامت تشیع حب علی و بغض النواسب و مولاہ علی علما و عملا۔ تشیع تو اس کو کہتے ہیں جو علی سے ٹوٹ کر پیار کرے اور علی کے دشمنوں سے خیر رکھے اور علی کو مولا مانے۔ یہ علامہ ذہبی کی ہوئی تعریف ہے۔
تو کیا خیال ہے مولا کائنات علیہ السلام کی سیرت کو بھی کبھی دیکھا ہے؟ کیا آپ علیہ السلام کے رویوں کو بھی کبھی دیکھا ہے کہ آپ کا دشمنوں کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ حیرت ہے، علی علی کے نعرے سارے مارتے ہو مگر علی کی کوئی بھی نہیں مانتا، علی کو مانا جاتا ہے، علی کی نہیں مانی جاتی۔ دوسری طرف میں اہل سنت کے علماء سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے چوگے چوگے پہن رکھے ہیں، یہ مصنوعی تصورات جو آپ نے گھڑے ہوئے ہیں حجروں میں بیٹھ کر، اس کی بھی کوئی دینی اور شرعی حقیقت نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن کے مزاج سے اور مزاج نبوت سے واقف ہیں تو آپ کا یہ لڑائی والا معاملہ بنتا ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی 400 آیات نے کچھ رویوں کی مذمت بیان کی ہے، تو وہ اس وقت کے لوگ تھے، خواہ وہ تربیت کا تصور تھا یا ان کے ان رویوں کی شناخت پر خدائے ذوالجلال کا رد عمل تھا۔ تو بھائی اب ایسا کرو، اگر ان لوگوں کو آپ اس صحابیت کے ٹائٹل پر بیان کرنا چاہتے ہیں جس صحابیت کی حرمت کو قرآن بیان کرتا ہے، تو پھر یہ 400 آیات کا انکار لازم ہے۔ 400 آیات کا، چھوٹا بھی نہیں۔ آپ تو کہتے ہو کہ قرآن کی زبر زیر کا انکار کفر ہے، تو یہ تو 400 آیات کا انکار ہے۔ تو آپ نے جو حجروں میں بیٹھ کر صحابی بنائے ہیں ان کو نہیں مانا جا سکتا، نہ کوئی سنی مانتا ہے نہ کوئی شیعہ مانتا ہے۔ ہاں، جن کو صحبت نبوی کا شرف حاصل ہوا اور صحبت نبوی کا فیض حاصل ہوا، تقدس اور شرافت حاصل ہوئی، ان کا احترام جو ہے یہ ہر مسلمان پر، خواہ وہ شیعہ ہے خواہ وہ سنی ہے، وہ واجب ہے۔ جب علی خامنائی صدر ایران نے یہ فیصلہ دیا اور علماء اور جو مجتہدین ہیں کہ وہ اوریجنل صحابہ کرام کی تکریم کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں، لازم سمجھتے ہیں، اور ان کی توہین کو حرام سمجھتے ہیں، تو پھر کیا خیال ہے؟ اب اس کے بعد بھی بات گمانی ہو سکتی ہے، لیکن اہل سنت کے اندر جو شرپسند عناصر ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آگ لگے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، سنی ہونے کی حیثیت سے اہل سنت سے ہی سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتایا جائے، جس شخص نے 1,14,000 مسلمان قتل کیے، تھوڑے بھی نہیں، 1,14,000 مسلمان قتل کیے، کتنی خواتین بے آسرا ہوئیں، کتنے بچے یتیم ہوئے، اس کا اندازہ آپ لگا لیں، اور پھر اس ظلم اور بربریت کو روا رکھا گیا، تو مجھے یہ بتایا جائے، اور ان میں 20,000 صحابہ تھے، 800 ان میں وہ صحابہ تھے جو بیت الرضوان والے تھے جن کی حرمت میں قرآن نازل ہوا، 200-250 جو ہیں وہ بدر والے تھے۔ تو بھائی صحابی کی توہین کو آپ کفر سمجھتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، صحابی کو گالی گلوچ کرنا کفر ہے، اور صحابی کو قتل کرنا کون سا ایمان ہے؟ جو شخص اتنے صحابہ کا قاتل ہے اس کے لیے آپ یہ تماشا گڑھ رہے ہیں کہ جناب والا اس جبر اور بربریت کو جناب والا نہ پیش کیا جائے، اور وہ جو ہے اس کو عصمت کے پردے میں لپیٹ کر جناب والا پیش کیا جائے۔ جس کے نظام سلطنت کو زبان رسالت ملک عزوز کہے، تم اسے خلافت کہتے ہوئے شرماتے نہیں ہو، اسے امارت کہتے ہوئے شرماتے نہیں ہو۔ یہ رسالت پر عدم اعتماد ہے، اور جن لوگوں کو زبان رسالت نے قاتل، باغی، دائی الی النار کہا ہے، اور یہ آپ کے علم کے مطابق تواتر سے ثابت ہے، آپ ان کے لیے بڑے بڑے القاب تلاش کر رہے ہیں اور بڑی بڑی عظمتیں ان کی بیان کر رہے ہیں، اور انہی کو ہی صحابی کہہ رہے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ پہلے صحابیت کو سمجھو، صحابیت کہتے کس کو ہیں؟ یہ جو آپ نے تعریفیں کی ہے نا 1000 سال بعد، اس سے صحابی نہیں بنتا۔ صحابی وہی ہے جسے قرآن صحابی کہے اور ذات مصطفیٰ صحابی کہیں، باقی کوئی صحابی نہیں ہے، اور جسے صحابہ صحابی کہیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ یہ جوڑ توڑ جو ہے یہ ذہنی عیاشی کے سوا کچھ نہیں۔ تشیع کے علماء سے بھی کہوں گا کہ آپ لوگوں کو کیا سانپ نے ڈس لیا ہے کہ آپ لوگ یہ نہیں فرق کر پا رہے کہ کون کیا تھا اور کیا ہے، اور اگر
اہل تشیع مطلقاً صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں ایسا خیال رکھتے ہیں جس پر اہل سنت کو اعتراض ہے، تو آئیے، اہل سنت نے 400 آیات کا انکار کیا ہوا ہے اور اہل تشیع نے 1200 آیات کا انکار کیا ہوا ہے۔ یہ بھی آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں۔ جن رویوں کی حرمت میں قرآن آیا، جذبہ ایثار، وفا، قربانیاں، وہ غزوات جو اسلام کی ترقی اور قوت کا باعث بنے، اور ان کے تقدس پر جو قرآن نازل ہوا، فرشتے آئے، خدا کی رحمتیں نازل ہوئیں، یہ میدان میں لڑنے والے صحابہ نہیں تھے؟ شیعہ تھے یا سنی تھے؟ نہیں، وہ مخلص مومن تھے۔ صحابہ میں کوئی ایسا نہیں تھا جو آج ہیں۔ صحابہ نے کبھی بھی دین کو ٹریڈ کمپنی نہیں بنایا جو ہم نے بنایا ہوا ہے۔ اس لیے میں حکومت سے بھی اور ذمہ دار اداروں سے بھی کہتا ہوں کہ یہ ٹریڈ کمپنیاں ہیں، یہ دونوں طبقات اپنی ٹریڈنگ میں لڑ رہے ہیں۔ ذاکر اپنی ٹریڈنگ میں لڑ رہا ہے، دوسرا مولوی اپنی ٹریڈنگ میں لڑ رہا ہے۔ دین کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ MI6 جو ہے اس کا یہ شاخسانہ ہے، یہ دونوں طبقات، اور وہ را کا شاخسانہ ہے اور موساد کا ہے، اور دوسرا اس میں CIA جو ہے وہ شامل ہے۔ تو آپ حالات کو نہیں سمجھتے؟ کیوں قتل و غارت کی طرف لے جا رہے ہیں؟ تو یہ دونوں اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں دونوں طبقات کے اندر، میرا ان سے ایسا نہیں ہے، میں ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے، اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جو اہل علم اہل تشیع کے اندر معتدل، سمجھدار اور پاکستانی ہیں، پاکستانیت ان کا خمیر ہے، ان پر شیعہ ہو کر اعتماد نہیں کرتا اور اسے الزام تراشی کرتا اس پر۔ اور ایسے ہی جو اہل سنت کے علماء ہیں، شریف النفس ہیں، یا قیام امن کے لیے کردار دیتے ہیں، ان کے لیے وہ جو سنیوں میں جو غنڈے چھپے ہوئے ہیں وہ ان پر غالب آ جاتے ہیں۔ تو میرا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ ان غنڈوں کا بندوبست کریں، یہ طرفین کے جو غنڈے ہیں ان کو سنبھالیں۔ ایسے غنڈے کا سنی کا نہ سنیت سے تعلق ہے، نہ شیعہ غنڈے کا شیعہ سے تعلق ہے، ان دونوں کا تعلق کسی اور جگہ سے ہے۔ اس لیے عوام پاکستان کا جو ہے معاملہ یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ اسے مہربانی کر کے سولو کریں۔ اور میں بار دیگر کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں طبقات جو اس وقت ایکسٹریم پر پہنچے ہوئے ہیں، یہ دونوں جو یہ اس ٹائٹل پر ٹریڈنگ کر رہے ہیں، کمائی کر رہے ہیں۔ میرے ملنے والے کچھ احباب ہیں شیعہ ذاکرین، میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ برننگ ایشوز پر کیوں اتنا زور توڑ کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جناب والا اگر یہ نہ کام کریں تو شیعہ ہمیں پیسے نہیں دیتے۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے ہی ہمارے اہل سنت کے جو اس پر بہت بڑے سپیکر یا وائز ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسی جلی کٹی باتیں آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی پیسے نہیں ملتے۔ بھائی مسئلہ دین کا نہیں ہے، پیٹ کا ہے، مسئلہ پاکستان کا نہیں ہے، یہ پاکستان کی تباہی کا ہے۔ لہذا سنجیدہ طبقات جو حکومت کے ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں، اور اس بل کو از سر نو قرآن و سنت پر پیش کیا جائے، اس بل کو از سر نو قرآن و سنت پر پیش کیا جائے۔ حسب کتاب الہی ہے تو ٹھیک ہے سب کے لیے، حسب کتاب الہی نہیں تو ریجیکٹ کیا جائے، اور اس پر نظر ثانی کر کے اس کے تمام جزیات پر پھر نافذ کیا جائے۔ قیام امن کے لیے جو ہے وہ کردار دے، حکومت اپنا کردار دے، اہل سنت کے مقتدر علماء اور شریف النفس علماء جو فرقہ واریت کو حرام سمجھتے ہیں وہ بھی میدان میں آئیں، ایسے ہی اہل تشیع کے وہ علماء وہ بھی میدان میں آئیں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو ہم نے قرآنی آیات کا واضح طور پر انکار کیا ہوا ہے، ایک طبقہ 400 آیات کا انکار کرتا ہے اور دوسرا طبقہ 1200 آیات کا انکار کرتا ہے، تو ایسا کرو یا تو ان آیات کو قرآن سے نکال دو تو پھر اپنا رانجھا راضی کر لو، اگر وہ آیات قرآن کی ہیں تو پھر اپنے آپ کو درست کرو اور نظر ثانی کرو، ٹھیک ہے؟ یہ کہاں یہ آپ کی جو حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، جن لوگوں نے امت مصطفیٰ پر بالخصوص اہل بیت علیہ السلام پر مظالم ڈھائے، ان کو حرمت مآب ثابت کرنے کے لیے علماء اہل سنت کو شرم آنی چاہیے۔ یعنی وہ مظالم کیسے چھپائیں گے؟ آپ
1,14,000 آدمیوں کا، مسلمانوں کا اس میں صحابہ تھے، ان کا قتل کیسے ہضم کر پائیں گے؟ یہ قیامت تک نہیں ہضم ہو سکتا۔ یہ جو ٹکا ہے لگایا ہوا، یہ شیعہ کی کتابوں میں تو نہیں ہے، اہل سنت کی کتابوں میں ہے۔ صحیح بخاری سے لے کر آپ تاریخ پڑھ لیں، آپ سیرت پڑھ لیں، ہر ایک کے اندر یہ کون سی ایسی سنی کتاب ہے کسی دیانتدار سنی عالم دین کی جو متقدمین ہیں متاخرین ہیں جس میں یہ چیزیں نہیں ہیں؟ آپ وہ اتنی حدیثیں جلا دیں اور اتنی تاریخی روایات جلا دیں، سیرت کا اتنا حصہ جلا دیں، پھر رانجہ رازی کرتے رہیں۔ آپ پڑھیں، تاریخ کا جائزہ لیں۔ حیرت ہے، مولوی ممبر پر بیٹھا ہے اور کہتا ہے جی میں تاریخ نہیں مانتا۔ اچھا، اب اگر اس کے سامنے حدیث پیش کی جائے، جی میں یہ نہیں جانتا اس کا شیعہ جو ہے، اس کا راوی شیعہ ہے، تو میں نے یہ رولا بھی نکال دیا ہے کہ آپ کے سیاستہ میں 16,000 حدیثیں جو ہیں وہ شیعوں کی ہیں۔ پہلے اپنے راوی تو لے آؤ، اپنی اوقات میں رہو۔ اہل تشیع سے بھی کہتا ہوں کہ اپنی اوقات میں رہیں تو بہتر ہوگا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ مجھ جیسے مسکین لوگ 2 4 10 مل کر یہ دونوں ڈرامے ننگے کر کے دیں اور آپ کو منہ چھپانے کی بھی جگہ نہ ملے۔ حکومت وقت سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بڑے اعتدال کے ساتھ، میٹھے دل کے ساتھ اس بل پر نظر ثانی کرے، اس کو قرآن و سنت پر ٹیلی کرے، آئین پاکستان پر ٹیلی کرے۔ اگر قرآن و سنت کے مطابق کہتا ہے تو بالکل 100% درست ہے، اگر اس کے مطابق نہیں تو یہ بل قاتل بل ہے۔ اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ کردار دے، حکومت بھی کردار دے، علماء معتدل طبقات کے جو ہیں وہ بھی کردار دیں، پاکستان کو بچائیں، مسلمانوں کو بچائیں۔ یہ خون پہلے بہت بہہ چکا ہے، خدا را اب دوبارہ اس طرف نہ لایا جائے پاکستانیوں کو۔ اللہ تعالیٰ میرے پاکستان پر رحم فرمائے اور ان کاروباری ملاؤں کا منہ خاک سے بھر دے، اور مقتدر محترم علماء کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔